الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمیں اس محفل میں، اس جلسے میں کچھ کہنے کا موقع دیا. میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا، اے اللہ تو ہم سب کو جو بات کہیں اور سنیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. ان حالات میں ہمیں اور آپ کو جس قسم کی اذیت، تکلیف اور غم سے دوچار ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے ان حالات میں ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی جو جتنی کیفیت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ بہت اچھی نہیں ہے. ہم اور آپ بہت سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کے متعلق چاہ کر بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے. میرے بھائیوں، ان حالات میں آج کی تقریر میں میں نے جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موضوع کا بہت گہرا تعلق ہے. آج اس حالات میں ہمیں اور آپ کو جس قسم کی اذیت، تکلیف اور غم سے دوچار ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اس غم کی صورتحال میں جب ہمارے سامنے کوئی تکلیف صورتحال ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا زندگی میں کبھی غم نہ آئے ہوں، تکلیف نہ آئی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. اگر ایک گھر سے شادی ہو رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دوسرے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، دنیا کا ہم نقشہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. کبھی نہ کبھی کوئی تو موڑ آئے گا جب اس کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. انسان پیدا ہوا ہے مشقت میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کی پیدائش آسمان سے ڈائریکٹ بچہ اتار دیتا، لیکن نہیں میرے بھائیوں، انسان کی پیدائش مشقت، ماں کس قدر بچے کو مشقت کے ساتھ جنم دیتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہماری پریشانی تو آپ کے لیے، ہماری فکر ہے، ہماری روزی روٹی کو لے کر کے میرے پیارے نبی کس لیے رویا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، اللہ ہی ہے جو بندوں کو ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو بندوں کو رلاتا ہے. ہم اور آپ کیوں روتے ہیں بھائی؟ کوئی مر گیا یا پھر کوئی پریشانی ہو گئی یا پھر کوئی چوٹ لگ گئی، ہم تو اس لیے روتے ہیں. لیکن میرے پیارے نبی کس لیے رویا کرتے تھے؟ ہماری ٹینشن تو ہماری پریوار کے لیے، ہماری فکر، ہماری چنتا ہماری روزی روٹی کو لے کر کے میرے پیارے نبی کیا چنتا ہوتی تھی، کیا غم ہوتا تھا؟ اللہ نے سورہ کہف کے اندر اس کے ساتھ فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو لوگوں کو ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، اتنی چنتا ہے، کہیں ان چنتا میں آپ گل مل کر کے ختم نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں. نبی کو چنتا تھی لوگوں کو ایمان لانے کی، لوگ کیسے جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. لیکن معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں. ہم جب یہ لفظ اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اپنا تعریف کرا رہے ہیں. بہت سارے مسلک ہیں، بہت سارے مرحق ہیں،
لیکن ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہے جس طریقے پر نبی نے ہم کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں جس طریقے پر نبی نے ہم کو چھوڑا ہے، جس طریقے پر صحابہ اکرام چلتے تھے، جس طریقے پر تابعین چلتے تھے، ہم تو وہ طریقہ پر چلنے والے، اس مرحلے اس راستے پر چلنے والے جس کام نبی کا تھا، جو مشن نبی کا تھا، وہ کام ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ دینے کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی اور موت دی، ہم نے تمہیں زندگی دی اور موت دی، مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہم تمہیں دیکھیں، تمہیں آزمائیں، تمہاری امتحان لیں، تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر سے نیک عمل کر کے آتا ہے، بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ وقت کافی نہ لیتے ہوئے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو کہنے سننے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد ثقلین صاحب جو آپ حضرات کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ یہ مدرسہ محمدیہ کے درجہ پنجم کے طالب علم تھے۔ اللہ موصوف کو جزائے خیر عطا کرے۔